بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر جماع الإثم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو چار بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے ایک جان ہے اور ایک مال ہے، ایک حسب نسب اور خاندان ہے، اور چوتھی نعمت جو ہے وہ عقل ہے۔ پھر ان چاروں نعمتوں کی چونکہ انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے احکامات بھی وہ عطا فرمائے جس سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ چنانچہ عقل کی حفاظت کے لیے جو چیزیں عقل کو خراب کرنے والی ہیں ان کو حرام کر دیا، جن سے آدمی کے دماغ پر اثر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو یا وقتی طور پر ہو۔ چنانچہ شراب ان چیزوں میں سے ہے جو آدمی کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے جو آدمی کی عقل پہ پردہ ڈال دے، اور اس کی وجہ سے انسان کا نہ زبان پہ قابو رہتا ہے نہ ہاتھ پہ قابو رہتا ہے، یعنی آدمی پاگل ہو جاتا، اور وہ حرکتیں کرتا ہے جو انسان نہیں کرتا بلکہ جانور کرتے۔ اس لیے شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور سختی سے حرام قرار دیا۔ چنانچہ ایک تو یہ کام ہوا کہ دنیا میں اس کو نجاست شمار کیا گیا، یعنی شراب ایسے ہی ہے جیسا کہ پیشاب، آدمی کے کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک، جسم پہ لگ جائے تو جب تک دھو نہ لے اس وقت تک وہ جسم کا حصہ پاک نہیں ہوگا۔ تو جو آدمی شراب پیتا ہے وہ یوں سمجھے پیشاب پیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اس کو حد لگتی ہے، جو آدمی شراب کا نشہ کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے سزا ہے اس کی۔ اگر حکومت اسلامی ہو تو وہ اس کو 80 کوڑے مارے گی۔ اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ فرمایا ایک جو شرابی ہیں ان کو طینۃ الخبال پلائی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے جو زخم ہوں گے جس میں خون اور پیپ ہوگی اور انتہا درجے کی بدبودار ہوگی، وہ ان کے جسم سے بہہ بہہ کر ایک نالی میں آئے گی، اکٹھی ہو جائے گی۔ اس نالی کا یہ جو چیز ہے یہ ان کو شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ تو پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی گند ہے جو تم نے دنیا میں پیا تھا۔ اس کی حقیقت یہ تھی، تم سمجھتے تھے کہ ہم بڑی فخر کی چیز پی رہے ہیں، یعنی حقیقت میں تم یہ پی رہے تھے۔ تو آخرت کا عذاب یہ ہے۔ باقی رہا اس کا گناہوں کی جڑ ہونا، تو اس لیے ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو پھر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا، پھر اس میں ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ کئی طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ شیطان نے کسی آدمی کو یہ کہا کہ 3 گناہ ہیں، ان میں سے تم ایک چن لو، کس کو کرو گے؟ ایک شراب، ایک زنا اور ایک قتل۔ تو آدمی نے سوچ کر یہ سوچا کہ شراب چھوٹا گناہ ہے لہذا میں یہ لے لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شراب پی، اپنے آپ سے باہر ہوا، جانوروں والی صفات اس کے اندر آئی، تو اس نے پھر زنا کیا، اور
پھر اس کے بعد اس زنا پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس نے جان بھی لی. تو اس وجہ سے اس کو دکھنے میں بظاہر یہ معصوم سی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ گناہوں کی جڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں حرام منع کیا ہے وہ ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں، اور جن چیزوں اور ان کو کرنے سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہے. اس سے آدمی کی دین بھی تباہ ہوتا ہے اور دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.